أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پچھلے سبق میں بھی جیسے ہم نے پڑھا تھا نا وہیں سے دوبارہ یہ اسی سے ملتا جلتا سبق شروع ہو رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ ضرور ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت جو نیکی کی طرف بلائے بھلائی کا حکم دے بدی سے روکے یہی کامیاب کامران لوگ ہیں پچھلے سبق میں ہم نے پڑھ لیا اسی سے ملتی جلتی اسی سے ریلیٹڈ اس آیت کو آپ سے مل لیں گے آج ہے 12واں رکوع سورہ آل عمران کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون تم ہو وہ بہترین امت جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت و بھلائی کے لیے تم حکم دیتے ہو نیکی کا روکتے ہو برائی سے ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب ہوئی تو بہتر تھا ان کے لیے ان میں سے بعض مومن ہیں اور زیادہ ان میں سے نافرمان۔ پچھلی محفل میں ہم نے اس کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے، شاید آپ کو یاد ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آیت میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ تو قرآن شریف نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ گزارش اس میں پچھلے سبق میں بھی ایسی تھی کہ اس کا جو امپیکٹ میرے جیسے عام آدمی نے اٹھایا وہ ایک ڈنڈا اٹھا کے وہ نیکی کی طرف ترغیب کرنے نکل گیا اس کو پڑھ کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے اسائنمنٹ دے دی ہے، آتھورائز کر دیا ہے کہ میں نیکی پھیلاؤں گا، برائی سے لوگوں کو روکوں گا۔ اس کے اندر کچھ کیٹیگریز ہیں، آپ درجہ بدرجہ اپنے عہدے اپنے اختیار کے حساب سے نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آل ٹوگیدر ایز آپ اپنے گھر میں جہاں آپ گھر کے سربراہ ہیں، بچے ہیں آپ کے پاس یا اہل خانہ ہیں، آپ ان کو ایک درجے میں سسٹم کے اندر رکھتے ہیں، کنٹرول میں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے پیدا کیے، آپ گھر میں توازن قائم کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، چھوٹا بڑا کوئی اس میں کیٹیگرائز نہ کیا جائے، بیٹی بیٹے میں فرق نہ ہو، بیٹے اور بیٹے میں فرق نہ ہو، بیٹی اور بیٹی میں فرق نہ ہو، بہن اور بھائی میں فرق نہ ہو، یعنی بالکل ایک آل ٹوگیدر آپ ایک منصفانہ نظام گھر میں قائم کرتے ہیں اور ان کو اچھائی کی طرف ترغیب دیتے ہیں، ان کو ٹھیک بات بتاتے ہیں، نیکی اور بدی کے بارے میں جو معلومات آپ کی ہے، مذہب کے حساب سے ہے یا اخلاقیات کے حساب سے ہے، آپ دونوں ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ کم از کم اتنی تو ذمہ داری آپ کو کہ آپ نیکی کی طرف انہیں بلائیں اور برے کاموں کا بتا دیں کہ جی یہ برا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ باہر پاکستان سے باہر ہے نا، ہمارے ایک دوست ہے، ایک معاملہ ہوا، ظاہر اب باہر کا ماحول کچھ اور ہے، بچے اسکول کالج جا رہے ہیں، اب دنیا الگ ہے، وہ اب ہم تو وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے، ان کی ترقی بہت بڑھ چکی ہے، ہم جو مرضی شور مچائیں، بحث کریں اور کہیں جی شیطانی نظام چل رہا ہے، وہ بے شک ہوگا، شاید آپ اسی کو دیکھتے ہیں، لیکن ان میں جو ڈسپلن ہے، ان میں جو مینرز ہیں، ان میں جو صفائی ہے، وہ ان میں جو ایک سیٹنگ ہے، آپ ابھی اس کو 100 سال نہیں پہنچ سکتے، برباد ہے، ہم تو ہمیں تو شروع نہیں ہے، وہ چل چکے ہیں، وہ ڈسپلن میں بھی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بچے وہاں اس ڈسپلن کے ساتھ ساتھ لبرل ضرورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں، کچھ چیزوں کو اخلاقیات مانا ہی نہیں جاتا۔ پہلے تھا امریکہ میں بھی، آج سے 20-30 سال پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں، 30 سال پہلے کی امریکن موویز دیکھتے ہیں، امریکن میڈیا دیکھتے ہیں، سی این این جب آیا تھا، آپ سی این این یا ہم وہ شعور کے لوگ ہیں، اس وقت ہم گروئنگ پیریڈ میں تھے جب یہ انٹرنیشنل میڈیا ایک دم آنا شروع ہوا، پاکستان میں دیکھا گیا، انٹرنیٹ آیا۔ میں ذاتی طور پہ اس وقت بھی نیوز مانیٹرنگ کرتا تھا، میرا شروع سے اس میں انٹرسٹ ہے۔ اس وقت آپ نیوز کاسٹرز کا گیٹ اپ دیکھیں امریکنز کا، سی این این جو ایک بہت ہی اوپن ادارہ تھا، پرائیویٹ سیکٹر، فل جناب علی یہاں تک ہائی نیکس پہنے ہوئے لڑکیوں نے، یا کوٹ پہنا ہوا ہے یا ٹائی لگائی ہوئی، فل ڈریس اپ ہو فرسٹ کلاس۔ اور آج کا میڈیا ان کا دیکھ لیں، ہے جی، جب تک آدھا سینہ نظر نہ آ رہا ہو وہ نیوز کاسٹر ہی، ٹانگیں نظر آ رہی، وہ ٹانگیں دکھائے، اور ساتھ ساتھ اس کو نا اتنا سے وہ پاجامی سی پہنی ہوتی، پتہ نہیں کیا اسکرٹ سی،
اور وہ اس کو نا تھوڑا سا ٹھیک کر رہی ہوتی اتنا اتنا سا. جیسے میں بڑی مجھے شرم آ رہی, وہ عجیب ایک فراڈ مچایا ہوا. وہ بھائی جان اب وہ اتنے اتنے سے وہ شرٹیں پہن کے نا, تو وہ ویڈیوز بن رہی ہیں, وہ چلتی ہوئی جا رہی ہے, عورت کوئی چیز گر گئی نا تو وہ اسے اٹھاتے ہوئے شرما رہی ہے. تو گڈ مینرز کیا ہو گئے کہ وہ کوئی اٹھا کے انہیں دے رہا ہے کہ جی آپ نہ جھکیں, آپ کی بے پردگی ہو جائے گی. بھائی جان آپ میں پردہ ہو کیا رہا ہے, پردہ ہے کیا؟ تو مینرز بدل گئے ہیں, ویلیوز بدل گئی ہیں, اخلاقیات بدلتی جا رہی ہیں باہر کی. پہلے ایک دم نہیں تھی, ایک دم نہیں تھی. یہ ابھی 20-30 سال میں بدماشی جو ہے ٹرینڈز بدلتے گئے. بنیادی عقائد یہ. اب ہمارے یہاں کیا ہے, پاکستان میں کیا ہے, یا اسلامک سوسائٹی جسے کہتے ہیں, اسکارف لینا ہے, اسکارف لینا ہے, جی بال نظر نہ آیا, وہ کچھ نے اب تو وہ ٹھیک ہو گیا, کچھ نے دستانے پہن لینے, کچھ نے اسکارف کے بجائے اتنا پردہ کر لینا ہے, اتنی آنکھیں, اور اس کے اوپر اینک لگا لینی ہے, اور جراب پہن لینے ہیں, اور وہ ویل اتارنا ہی نہیں ہے, وہ برقع اتارنا ہی نہیں ہے, کھانا بھی اس کے اندر سے کھا رہے ہیں. وہ بھی اتنا ہی ایکسٹریم ہے جتنا منی اسکرٹ پہننا ہے, کیونکہ وہ بھی اللہ نے نہیں کہا, وہ بھی اللہ نے نہیں کہا. وہ کب کہا کہ آپ بالکل ایک شٹل کاک ہو کے میں آج کبھی کوئی اوڑھنیوں کا ذکر ہے, اپنی اوڑھنیاں رکھو اور باوقار رہو, باوقار نظر آؤ, بس سیدھی سی بات. اب اس میں بحث بہت ساری ہو جائے گی, وہ کہے کہ جھوٹ بکتا اور بہت سارا اسلام میں لکھا, تو وہ ہوگا یار, سارا صحیح کہتے ہیں. اسلام میں ہر چیز توازن کہتی ہے, توازن. کوئی چیز ایکسٹریم کی طرف نہیں, شدت سے منع کیا, کچھ بھی ایکسٹریم کی طرف نہیں جائیں گے. آپ جہاد کرتے ہیں تب بھی آپ ایکسٹریم پہ نہیں جاتے, آپ صرف اس کے لیے تلوار بلند کرتے ہیں اور اس سے اپنا ڈیفینس بناتے ہیں جو آپ کے خلاف تلوار اٹھا چکا ہے. جہاں جان کا خطرہ ہے, 1-on-1 فائٹ ہو رہی ہے, اگر وہ اپنی تلوار چھوڑ دیتا ہے, آپ کو بھی اس وقت اپنی تلوار چھوڑ دینی ہے, آپ اس پہ غالب نہیں آئیں گے. وہ کہتے ہیں میں امن میں آتا ہوں, میں ڈیفیٹ ہو گیا, میں شکست کھا چکا ہوں آپ سے. آپ کو اپنی تلوار چھوڑتا ہے, وہ میدان چھوڑتا ہے, اب آپ اس کی گردن نہیں کاٹیں. اسلامک ویلیوز یہ, باقی آپ جو بدماشی دیکھ چکے ہیں وہ اسلامک نہیں ہوگی. میں آپ کو اللہ فرماؤں کہ قرآن شریف کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر تم پہ صلح پہ آمادہ ہوتے ہیں تو میں صلح کرنی ہے. وہ دوبارہ جنگ پہ آمادہ ہوتے ہیں تم ان سے جنگ کرو, وہ دوبارہ صلح کرتے ہیں دوبارہ صلح کر لو, پھر جنگ کرتے ہیں پھر جنگ کرو, پھر صلح کی بات کریں تو تمہارے لیے زیادتی کا کوئی راستہ نہیں کہ تم زیادتی پر آ جاؤ. 3-4 بار تاکیداً اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دیا کہ آپ کے ہاتھ سے زیادتی نہ ہو. یعنی آپ قتل کرتے وقت بھی جہاں آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے, آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی سازش کر رہا ہے, یہ آدمی دھوکہ دے رہا ہے, اور یہ موقع چاہتا ہے, یہ اس وقت حوصلہ چاہتا ہے کہ جی میں موقع ملے تو بعد میں اسے مار ڈالوں, اس وقت بھی آپ اس کے دل میں چونکہ نہیں جھانک کر دیکھ رہے تو آپ زیادتی نہیں کر سکتے, ایکسٹریم پہ نہیں جا سکتے کسی جگہ. بہت ہی مشہور روایتوں اور قرآن شریف کی صحیح آیات سے جو آپ کو بات ملتی ہے اخلاقیات کی, وہ بھی ویل مینرڈ سوسائٹی ہے, اعلیٰ اخلاق کی سوسائٹی میں ویل مینرڈ لوگ جو ہے نا, اعلیٰ صفات کے حامل لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اس کے لیے اس کا پڑھنا لکھنا ضروری ہے, اس کے لیے اس کا بہت خوبصورت گیٹ اپ ہونا ضروری ہے, اس کے لیے اس کی زبان کا پولائٹ ہونا ضروری ہے, اس کے لیے اس کا کسی کارٹون بننا ضروری نہیں ہے کہ وہ 5-7-10-20-50 کپڑے لپیٹ لے اپنے اوپر کسی 4-5-6 رنگ کے تو وہ متقی ہو جائے گا. کپڑوں کے رنگ سے اور کپڑوں کے چھوٹے اور بڑے ہونے سے, کپڑوں کے زیادہ اور کم ہونے سے, کہ سر پہ بہت ساری چادریں باندھ کر بیٹھ جاؤ یا جسم پہ بہت ساری چادریں لپیٹ لو تو تم بہت متقی ہو, اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ظاہری لباس, حضور سیدنا میاں میر صاحب سرکار اس بات پہ بہت خوبصورت ارشاد ہے. حضرت میاں میر بہت بڑے آدمی تھے, وہ تو اب 2 رنگ ہو گئے نا صوفیوں میں بھی, کہ جی وہ دھبڑ 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 دھمادم مست کلندر ہو رہی, ناچ رہے ہیں لوگ, چراغ جل رہے ہیں, وہ الٹی سے سجدے ہو رہے ہیں مزاروں پہ, وہ بھی غلط ہے. دوسرا گروپ بن گیا جو اکثر انکاری ہو گیا صوفیہ کرام کی تعلیمات, انہیں تعلیمات ہی نہیں دی. اگر آپ تھوڑا حوصلہ کرتے پوچھ لیتے اور پڑھ لیتے کہ صوفیوں نے کہا کیا, بزرگوں, آپ کو پتہ چل جاتا کہ جی یہ تو بعد میں آنے والوں کا فراڈ ہے, ان کی تو بات بالکل ٹھیک. تو حضرت میاں میر فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایسا لباس پہنتا ہے جس سے وہ درویش نظر آئے تو اس سے بڑی ریاکاری کیا ہوگی, اس سے بڑا دھوکہ کیا دے گا وہ,
اس کے لباس سے درویشی ثابت ہوتی ہے. وہ ملنگوں والا لباس پہنتے ہیں, اس سے بڑا دھوکے باز کون ہوگا؟ بات سمجھتے ہیں آپ؟ بات سمجھتے یہاں ہاں جو جس کے لیے جو معاملہ ہو جائے, جس کے لباس کا معاملہ بدل جائے اور وہ تارک دنیا ہو جائے, اس کے لباس کو کچھ نہ ہو جائے, جیسے اصحاب صفا کا معاملہ ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے قرآن شریف میں ان کا آگے کہ یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں میرے علاوہ, تو آپ ان سے کوئی بات بھی نہ کریں, کوئی آپ بھی ان سے بات مت کرے اس معاملے میں کہ جی ظاہری شرح ان کے اوپر لاگو کروائی جائے گی. ان کا معاملہ یہ صرف میرے لیے بیٹھے دیکھو, آپ انہیں کچھ نہ کریں, یہ صرف مجھے چاہتے ہیں. انہیں لباس سے کوئی لینا دینا نہیں, ان کو آئلی زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں, یہ کماتے دھماتے نہیں, کھاتے پیتے نہیں, سوتے جاگتے نہیں, ان کے معاملات ہی الگ. یہ سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ چکے. اصحاب صفا ایک الگ. صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے پچھلی محفل میں بھی بڑا عرض کیا کہ یہ آپ کا جو لباس تھا, جو آپ نے اپنی لیونگ رکھی ہے, وہ لیسٹ کیٹیگری میں صرف صدر ڈھانپنے تک واجبی لباس کی رکھی ہے. آپ کو ایک نمونہ حیات بننا تھا, ایک سٹینڈرڈ آف لیونگ لوگوں کو دکھانا تھا, تو وہ ریاکاری میں نہیں آئے گا. ظاہر ہے آپ کی نیت کے اوپر بات جائے گی کہ آپ کی سوچ سے کریں. آپ نے پوری امت کو ایک پیغام دینا کہ جی سربراہ جو ہوگا وہ اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ, اپنی زندگی, اپنا طرز عمل وہ ایسا رکھے گا جو ایک عام آدمی کے لیے اپلیکیبل ہو, ایک عام آدمی کے لیے قابل عمل ہو, عام آدمی کر سکتا ہو. خوراک وہ کھائی جائے جو ہر ایک کے لیے میسر ہے, ہر آدمی کھا سکتا, وہ خوراک استعمال ہوگی. ایسا کھانا نہیں کھایا جائے گا جو میں کھا سکتا ہوں آپ نہیں کھا سکتے. اس کے اوپر کئی باتیں, کئی روایتیں, صحیح روایتیں, صحیح روایتیں. کئی بار آپ کی دعوت کی گئی اور آپ نے اس کے لیے لقمے کے لیے ہاتھ بڑھایا, تو آپ نے پوچھا اہل خانہ کے لیے بھی ہے کیا؟ جی ان کے لیے تو نہیں ہے. تو آپ نے وہ کھانا چھوڑ دیا کہ پھر میں بھی نہیں کھا سکتا, پھر میں بھی نہیں کھا سکتا. پھر جب سب کے لیے ہوگا اور جتنا ہوگا سب کے لیے برابر, وہ سب کے لیے ہی ہوگا, وہی میں کھا سکتا ہوں. میرے لیے الگ وی آئی پی کھانا. اب تو علماء حضرات اور بابا جی اور پیر صاحب, اور بابا جی پیر صاحب تو کرتے ہیں, مشہور ہو, لیکن عالم بھی تو یہی کرتے ہیں نا, یہی کرتے ہیں. ایون بڑے سیمینارز میں ڈاکٹرز کا جو ہائی لیول جو انچارج ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے کھانے الگ ہوتے ہیں, نارمل سٹاف کے کھانے الگ ہوتے ہیں, سپروائزری سٹاف کا الگ ہوتا ہے, پیرامیڈیکل سٹاف کا کھانا الگ ہے, نرسوں کا کھانا الگ, سینیٹری ورکر کا کھانا الگ ہوتا ہی نہیں. سینیٹری ورکر کا سٹاف کا ہوتا ہی نہیں. بی وی آئی پیز کے کھانے وہ امپورٹڈ ڈبے باہر سے آئے ہوتے ہیں, فرانس سے, جرمنی سے, اٹلی سے ڈبے آئے ہوئے, پیکڈ فوڈ وہ کھایا جا رہا ہے. کیویار کے انڈے کھا رہے ہیں وہ, ہے جی لاکھوں روپے کا, اور وہ جو نیچے بیٹھا وہ سینیٹری ورکر بیچارہ وہ ایسے ہی بیٹھا. تو یہ صرف پیر فقیر نہیں کرتے, یہ ہر آدمی جس کا بس چلتا ہے وہ کرتا. ہم تو ٹارگٹ کر لیتے ہیں نا, پیر صاحب کرتے ہیں جی مریدوں کے ساتھ, وہ بھائی جان کرتے ہوں گے, لیکن وہ پیر صاحب نہیں ہے, وہ گدی نشین ہے کہیں کا, وہ کوئی رہبر شریعت نہیں ہے. وہ کسی کی کوئی بات دادا اس کا پیر گزرا ہے اور وہ اس کی اولاد بن کے بیٹھا ہے, وہ وہاں سے وہ چسکا کر رہا ہے. جس نے سیکھا ہے, داخلہ سلسلہ ہوا ہے اور وہ ہمارے کھائی ہیں اور آگے بڑھے, وہ تو ایسا نہیں کرتا. وہ ایسا تھوڑی کرتا ہے, وہ تو تقسیم کرتا ہے. وہ تو شرف ہے, اس کو پتہ ہے کہ جی مجھ پہ کیا پابندی ہے, میں کیا کھا سکتا ہوں, کیا نہیں کھا سکتا. وہ بابا جی فرید الدین گنج شکر کی 1000 ایکڑ زمین تھی, 1000 جو بادشاہ نے دی بلبن نے, اور اس کے بعد آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہی تھا, یہی واجبی لباس, یہی بس سطر ڈھانپنا اور نمک ڈال لینا ڈھیلوں میں اور ابلے ہوئے پانی میں, اور اس کے ساتھ کوئی سوکھی روٹی چبا لینے کی, کم از کم نیچے اتر جائے تھوڑی. لیونگ وہی رہتی ہے درویشان. ان کو ریاکاری کی, کیونکہ وہ تو رہبر ہوتے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب لیسٹ آپ جو آپ کو وہ ہے نا اسٹینڈرڈ آف لیونگ, چھوٹے سے چھوٹے آدمی کی زندگی وہی ہے. وہ بیٹھتے ہیں ایسی جگہ جا کر جہاں گڑھ ہوتا ہے نہ ماننے والوں کا. حضور بابا جی فرید الدین شکر گنج شکر سرکار جب یہاں کے آتے تھے, یہاں پہ یہ جادوگروں کا علاقہ تھا. پاکپتن شریف تو بعد میں, اجودھر نام تھا اس کا, اور یہ جادوگروں کا, عملیات کرنے والوں کا علاقہ تھا. بڑے بڑے عملیات کرنے والے یہاں بیٹھے اور انہی کے بیچ میں آپ آ کے بیٹھے ہیں. وہیں آپ نے درس دیا, وہیں تعلیم دی ہے, وہیں اللہ کا. ورنہ تو دن دہاڑے 4 چپیرے جنگل ویران ایک ٹیلے پہ آپ بیٹھے ہیں جہاں آپ کا دربار مزار ہے یہیں پر, اور جان کا خطرہ ہر وقت, دن میں رات میں. لیکن بندگان خدا ایسی ہوتی ہے,
حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب تشریف لے کر گئے ہیں انڈیا کی طرف اور اجمیر کو، اجمیر اس وقت گڑھ تھا دھوکے بازی جھوٹ فراڈ کا اور ہندوؤں کا، مضبوط بڑی حکومت تھی پرتھوی راج چوہان کی، یہ ان کے دوروں کی بات ہے، اور اس سے پیچھے بھی جو بیٹھا تھا اس کا جہاں سے چوہان بعد میں پرتھوی راج کے بعد میں ہوا تھا، بہرحال انہیں کے دور میں ہو گیا، یہ گڑھ میں بیٹھے ہیں جا کے ان غیر مسلموں کے، جہاں پہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں، نئے نئے جناب بت تراشے جا رہے ہیں، نئے نئے عقیدے کھڑے جا رہے ہیں اور لوگوں کو اس پہ لگایا جا رہا ہے، خود تو نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے کہ جتنے حکمران طبقہ اور یہ پنڈت پروہت ہوتے ہیں، یہ پریسٹ، یہ خود ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ جیسے آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو اہل تشیع طبقہ ہے وہ ان کو مرچیں نہیں لگنی چاہیے، بات سچی ہے، وہ نہیں پیٹتے۔ اہل تشیع میں جو ان کے ذاکر حضرات ہوتے ہیں وہ نہیں، وہ دوسروں کو پٹواتے ہیں، خود نہیں زنجیریں مارتے، وہ بات ایسی کرتے ہیں کہ دوسرا زنجیریں مارے اپنے آپ کو، وہ صرف وہ یوں تھوڑا تھوڑا کر رہا ہوگا بیٹھا ہوا ایسے ایسے آئے ہائے ہائے ہائے، باقی چھریاں نکال لیں گے تھپڑ تھپڑ تھپڑ، تو یہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اب اس امت کی بات، جب آپ سٹینڈرڈ آف لیونگ نہیں رکھتے، لی سٹینڈرڈ آف لیونگ پہ آپ نہیں جاتے، لوگوں کی بات آپ کے اندر بالکل اندر تک پیوست نہیں ہوگی، تو آپ ان سٹینڈرڈ پہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہمیں وہ بہترین امت بتائیے۔ اب ظاہری بات جو ہے، ظاہری طریقہ وہ یہی ہے، آپ طہارت کی بات کرتے ہیں، اب یہ خیر الامت کیا ہے، طہارت کی بات کری، دھوکہ نہیں دینا، چوری نہیں کرنی، شراب نہیں پینی، بدکاری حرام ہے، لغویات منع کر دی گئی، کسی سینس میں نہیں ہو سکتی، آئلی طریقے خاندانی طریقوں کا ایک رواج قائم کر دیا گیا ہے، قانون کے دائرے میں آپ کر سکتے ہیں، عورت مرد کی ایک مخصوص وقت پہ شادی ہوگی، نہ پہلے نہ بعد میں، اس کے شعور کے حساب سے ہوگی، اس کے شعور کو دیکھا جائے، شادی کے لائق ہو جائے، اس کی وہ بلوغت کی عمر کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ سب سے بڑا فتنہ یہی بچا، سب سے بڑا فراڈ یہی ہوا ہے کہ یہاں بلوغت کی عمر کو شادی کے لائق سمجھا گیا کہ جی یہ بلوغت کے لائق ہو گیا، بالغ ہو چکی ہے لڑکی یا لڑکا تو اس کی شادی کر دی۔ بنیادی طور پہ قرآن شریف میں ہمیشہ تدبر اور تفکر کی بات ہے، نہ عمر کی بات ہوئی ہے، چھوٹے اور بڑے کہ چھوٹی عمر والا یا بڑی عمر والا، اس کی کوئی بات نہیں ہے یہاں کہ متقی چھوٹی عمر والا چھوٹا متقی، بڑی عمر والا بڑا متقی، ایسا بالکل نہیں کہیں لکھا ہوا، عمر کی کوئی حد قید بند یہاں نہیں، یہاں بات ہوتی ہے ہمیشہ شعور کی، آپ کتنے وزڈم میں آ چکے ہیں، آپ کتنے ذمہ دار ہیں، آپ کتنے اہل ہیں کسی مرتبے کے، بیوی بننا ایک مرتبہ ہے، ایک عام لڑکی کو آپ بیوی بننے کا ایک درجہ دیتے ہیں، ایک مرتبہ دیتے ہیں کہ آگے اس نے اس سے بڑے مرتبے پہ جانا ہے، ماں بن جانا ہے، کوئی چھوٹا موٹا مرتبہ نہیں ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، آپ ایک زندگی لے کر آ رہے ہیں دنیا میں، یہ ایک سے زیادہ زندگیاں آپ سے دنیا میں آنے لگی ہیں، تو آپ اس سٹینڈرڈ پہ پورے اترتے ہیں۔ تو یہ میجر کیٹیگریز آئلی نظام بنایا جائے، مرد کے لیے بھی ایسے ہی، وہ ذمہ دار ہوگا، کما سکتا ہے، اپنی بیوی کو سنبھال سکتا ہے، اگر کوئی بیرونی حملہ ہوتا ہے وہ اس کو سنبھال سکتا ہے، بچا سکتا ہے، یعنی یا وہ ڈر کے بھاگ جائے گا، ایسا وہ مرد ہونا چاہیے، مرد کی وہ ایک گیٹ اپ مردوں والا ہوتا ہے، وہ زنانہ وار مرد نہیں ہوتا، مردوں والا مرد ہوتا ہے، وہ اس میں مردوں والی کوالٹی ہوتی ہے۔ تو یہ آئلی نظام باقاعدہ تفصیل کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے قرآن شریف کی تعلیمات سے کہ آپ کو کیا کیا پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، آپ اس میں اولاد پیدا کریں گے اور اولاد کی آپ بہترین کفالت کریں گے، آپ اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے، یا آپ ایویں بیویاں نہیں چھوڑتے رہیں گے، آپ بیویاں کٹھی نہیں کرتے رہیں گے، یہ مطلب مینرز جو ہے نا، بس دستور کے موافق، قرآن شریف میں کئی بار اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے بارے میں دستور کے موافق کام کرو، دستور کے موافق، دستور یہی ہے کہ جو آپ میرا اور آپ کا ذہن ہے اس کو مان رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، اس کو آپ کو رائج کرنا ہوگا، برا آپ کو پتا ہوتا ہے برا ہے، اچھا آپ کو پتا ہے کہ اچھا ہے، کسی بھی معاشرت میں چلے جائیں، تو آپ اگر کہتے ہیں کہ جی شراب نہیں پی جائے گی اور خنزیر کا گوشت نہیں کھایا جائے گا اور انبیاء کی بات مانو، موسیٰ کی بات مانو، عیسیٰ کی بات مانو، ابراہیم کی بات مانو، تمام نبیوں کی بات مانو، اپنی کتاب ہی مان لو، قرآن شریف بار بار اس کا فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ہماری کتاب نہیں مانتے توریت مان لو، توریت نہیں مانتے انجیل مان لو، زبور مان لو، ابراہیم کو تو مان لو،
اس سے تو تم انکار نہیں کر سکتے. چلو تم یہ کہتے ہو کہ جی ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی بیٹے کو نبوت ملی اور دوسرے بیٹے کو چھوڑ دیا, بڑے بیٹے کو. اب اس کی بھی فلسفہ ہے پیچھے, وہ بڑی لمبی بات ہے, وہ کسی دن والا بتاؤں گا آپ کو. ابراہیم علیہ السلام کے یعنی بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں باقاعدہ موجود ہے. حضرت حاجرہ کا پودا باقاعدہ موجود ہے, مکہ جانا موجود ہے, اور زمزم کا نکالانا موجود ہے. حضرت حاجرہ کی فریاد موجود ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام جواب موجود ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کو, تفصیل بائبل میں, قرآن میں تو نہیں ہے, بائبل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ساری بات. آپ سارا مان لیتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی نبوت اسماعیل کو یا ان کی اولاد کو نہیں ملی. تو چلو بھائی جان نہیں ملی, آپ نہیں مان رہے نا, ٹھیک ہے یار, ہم کوئی جھگڑا نہیں کرتے, آپ مت مانے. اسحاق کو تو ملی ہے نا, دوسرے بیٹے کو ملی, ان کے بیٹے یعقوب کو ملی. آگے چلیے, یوسف علیہ السلام کو ملی, بنیامین کو ملی, یا اگر آپ کہتے ہیں یہودا کو ملی, جس سے یہودی چلے, وہ تو ملی ہے. ان میں موسیٰ تو آئے ہیں نا, آپ اس کا بھی انکار کریں گے کیا؟ قرآن شریف اسی پہ بات کر رہا ہے. دیکھو ہم موسیٰ کی بات تو تمہیں بتا رہے ہیں نا, بنی اسرائیل کا سارا قصہ تمہیں بتا رہے ہیں. بنو سلوہ نازل ہوا, موسیٰ علیہ السلام آئے, فرعون سے جان چھڑائی, یہ تو تم مانتے ہو, تم اسے مان لو, اسے تو مانو گے. توریت کا نازل ہونا تو مانتے ہو, ہارون کو تو مانتے ہو, یوشع کو تو مانتے ہو, تم انہیں تو مان لو. داؤد کو مانتے ہو, سلیمان کو مانتے ہو, زکریا کو مانتے ہو, یحییٰ کو مانتے ہو, عیسیٰ کو مانتے ہو, تمہاری کتاب میں لکھا ہے اسے تو مان لو. چلو تم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم, چلو اس کا فیصلہ الگ کر دیتے ہیں. لیکن قرآن شریف میں وہ میں وہی عرض کروں, سورہ مائدہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری بات ملے گی, ساری بات کہ تم اس کو تو مانو جو تمہارے پاس ہے. اہل الکتاب, تمہارے پاس کتاب ہے, تم کہتے ہو کتابیں ہیں تمہارے پاس, وہ اسے مانا ہے تم اسے مان لو. دیکھو اس میں کیا لکھا ہے, کیا ہم نے کو اس میں ننگا پن, شراب نوشی, بے ہوش ہو جانا, نشے میں آ جانا, ننگا پن یا کسی کا حق مارنا, بدکاری, مرد کی مرد سے شادی, عورت کی عورت سے شادی, کہیں ہم نے لکھ دی ہے؟ اور ہم نے اس کو سخت گناہ قرار دیا یا نہیں دیا؟ خنزیر کا گوشت ہم نے سخت منع کیا یا نہیں کیا؟ شراب کی ممانعت اتنی سختی سے کر دی, کیڑے مکوڑوں کے بارے میں لکھ دیا کہ نہیں کھا سکتے, تو تم کہاں سے لے کر آتے؟ اٹھاؤ اپنی کتاب پڑھو, پڑھ لو. اگر پڑھو گے اپنی کتاب تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جس نبی کے بارے میں تمہیں کہا جا رہا ہے کہ مان لو, تم جانتے ہو اس کو بھی ایسے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہو. اگر اپنی کتاب پڑھو گے تو اینڈ رزلٹ نکلے گا یہی, تمہیں ماننا پڑے گا. چلو تم اس کو نہیں ماننا چاہتے, تم میں ایک جیلسی پیدا ہو گئی, تم نہیں کرتے, تم ان اخلاق حسنہ کو تو مانو, تم اس رواج کو تو مانو, تم اس بات پہ تو آ جاؤ جو موسیٰ نے کہی اسے تو مانو, ابراہیم نے کہی اسے مانو. آپ نہ کہیں کہ چلو اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مکے والوں کو, محمڈنس کو نہیں مانیں گے, تو اب مانے ٹھیک ہے, وہ اپنا مان لیں گے. قرآن شریف میں ایسے لکھا ہے, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنا فیصلہ آپ سے منوانے آتے ہیں, کوئی فیصلہ کرانے آتے ہیں, تو آپ توریت کے حساب سے ان کا فیصلہ کرتے ہیں. اور کوئی عیسائی آتا ہے تو ان کا فیصلہ آپ انجیل کے حساب سے کرتے ہیں. یکسر امید یہ ہے کہ یہ مانیں گے نہیں, لیکن انکار کریں گے کیسے؟ بس مضبوط دلیل اس کی بھی نہیں ہے. اب جب توریت اور انجیل کسی یہودی اور عیسائی کو دی جائے گی کہ جی اسی کتاب میں, آپ کی کتاب میں لکھا ہے, آپ اسے مانیں, وہ انکار ہی اس بنیاد پہ کر سکتا ہے, کر نہیں سکتا پاسبل. اور اگر آپ کے پاس مسلمان آتے ہیں تو آپ ان کا فیصلہ قرآن شریف سے کریں, بالکل واضح کیٹیگرائز کریں, واضح. اخلاق حسنہ کامن رہیں گے ہر کتاب, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے نازل کی ہے اس میں اخلاق حسنہ, تو وہی ہے, وہ تو بدلے جا نہیں سکتے. کچھ باتوں میں تحریف کی گئی ہے, کچھ لوگوں نے سستا بیچا, کچھ لوگوں نے روکا, کچھ آیتوں کو روک لیا, سارا پھر بھی نہیں روک سکتے, وہ ہے موجود. دماغ کو تو نہیں روک سکتے, دل کو تو نہیں روک سکتے, فطرت تو نہیں روک سکتے, وہ تو ہم نے اندر رکھ دی ہے. جیسے ہی آپ لباس اتاریں گے پتہ چل جائے گا کہ پرائیویسی ضروری ہو گئی ہے. آپ جتنے مرضی یہودی ہوں, جتنے مرضی عیسائی ہوں, جتنے مرضی ہندو, جتنے مرضی مسلمان, آپ کسی مذہب کے ہوں, برہنگی ایک ایسی چیز ہے, آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اب مجھے کسی کارنر پہ جانا چاہیے, مجھے پبلک نہیں ہونا, اللہ یہ کہ آپ بہت ہی ضرورت سے زیادہ بے شرم ہو چکے ہو. لیکن آپ کو اس وقت بھی اب بالکل برہنہ پروٹیسٹ ہوتے باہر, انگلینڈ میں تو اکثر ہو جاتے ہیں, وہ تو انہوں نے ایک فیسٹیول بنا لیا کہ جی بالکل ننگے ہو جائیں گے اور سڑکوں پہ پھریں گے مرد عورت. لیکن جیسے ہی پروٹیسٹ ختم ہوتا ہے, لباس پہنتے ہو یا نہیں پہنتے,
کیوں بھائی؟ وہ پروٹیسٹ صرف تمہارا پبلک کے لیے تھا. لائف ٹائم ہو جاؤ نا ننگے پھر. جب یہی ٹھیک تھا اس وقت کیوں پہنتے ہو؟ تو کیا وجہ ہے؟ بیٹی کے سامنے باپ کیوں نہیں ننگا بیٹھا رہتا؟ اس وقت کیوں آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، یا آپ اس وقت اپنی ٹانگیں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بنیادی طور پہ آپ کی فطرت میں، فطرت سلیم آپ نے رکھی ہوئی جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. وہ پتا ہوتا ہے کتا یا بلا یا شیر یا گیدڑ یا کبا یا چڑیا یہ نہیں لباس پہنتے بچوں کے آگے. ان کی فطرت میں وہ معاملے رکھے نہیں گئے. انسان ہی ایسا کرتا، بندر ایسے نہیں کرتے، شیر ایسے نہیں کرتا، ہاتھی ایسے نہیں کرتا. لیکن انسان کی فطرت میں شعور رکھ دیا گیا ہے وہ ضرور ایسے ہی کرتا. جب وہ ڈرنک ہوتا ہے تو آپ نے کیوں یہ قانون بنایا کہ جی آپ ڈرائیو نہیں کریں گے جب آپ شراب پیے ہوئے؟ اب کیوں بھائی؟ آپ کیا کامن ایک پریکٹس ہے، شراب پی جا سکتی ہے تو ڈرائیو کیوں نہیں کی جا سکتی؟ وہاں آپ قانون پہ اسلام پہ آ جاتے ہیں، فاربیڈن ہو جاتی ہے شراب. وہ عزت کیوں نہیں ہے؟ ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو کئی جزیرے ایسے، کئی جزیرے جہاں بالکل اوپن ماحول ہے، وہاں پہ کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں. انہوں نے یہ مینشن کیا کہ یہاں کوئی قانون یا کوئی مذہب اپلائی نہیں ہوتا. میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں، کل رات کی بتا رہا ہوں. بہت سارے جزیرے کچھ امریکن بیسڈ ہیں اور کچھ یورپین بیسڈ ہیں اور کچھ اور. میں نے کہا جی کوئی قانون نہیں ہے یہاں اور آپ جو دل چاہے کریں. لیکن ٹریفک رولز کی پابندی ہوگی. آپ گاڑی غلط جگہ پارک نہیں کریں گے، غلط ڈرائیو نہیں کریں گے اور دوسرے زبردستی نہیں کریں گے. اگر آپ نے یہ کام کیے تو آپ کو پکڑا جائے گا. بہت سخت پکڑتے ہیں، بہت سخت پکڑتے ہیں، بڑا جرمانہ کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ تم نے تو کہا تھا یہاں کوئی قانون نہیں. پھر آ گئے قانون پہ، بس ہو گئی، نکل گئی تمہاری، ختم ہو گئی. اور کرتے نا کہ جی اب ٹریفک پہ اپنی مرضی سے چلاؤ، گاڑی چلاؤ اپنی مرضی سے، جدھر مرضی مارو جا کے، جتنی مرضی اسپیڈ سے کوئی چلائے اور کرو جس سے زبردستی کرنی ہے. عورتیں 4-6 مل کے کسی مرد کو پکڑ سکتی ہیں. ابھی یہ بھی ہوتا ہے، آپ کو تو لگتا ہے اللہ توبہ نہیں ہوتا ہے ایسا. عورتیں پکڑ کے لے جاتی، مرد اٹھا کے لے جاتی، کئی جگہ ایسے ہو اور مرد کو کر ہی لیتے. تو آپ کیوں برا مانتے ہیں بھائی جان؟ کہ آپ نے اس پہ کیوں قانون بنایا؟ بدترین سے بدترین معاشرہ، تباہ سے تباہ حال معاشرہ جو ہر قانون کے خلاف بغاوت کرتا ہے وہ پھر بھی ان چیزوں کو مانتا ہے. یوٹیلیٹی بلز تو آپ پے کریں، آپ نے کچھ خریدا تو پیسے تو دیں گے بھائی. کیوں؟ جب ہر چیز ہی قانون کے باہر ہے تو آپ جہاں سے چاہے اٹھائیں. اس کو چوری کیوں کہہ رہے ہو؟ وہاں چوری پہ آ جاتے ہو. اور اگر اسلام کہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو برا لگتا ہے. اور خبیثوں تم بھی تو نہیں نکلی اس سے، تم نکل گئے ہو. تم نکل ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. تو یہی وہ فرامین ہے، یہی وہ بات کہ تمہاری تم میں جو بہترین امت ہے وہ اس بات کو جو سچ ہے جس سے تم بھاگ نہیں سکتے تو اس کو اپلائی کرنے کی بات ایٹ دی اینڈ کرو گے. رولز اینڈ ریگولیشن پہ آ جاؤ. تمہاری ایک لمٹ ہوگی. آپ اگر کہیں کہ جی بالکل سیکس کو ہم اوپن کر دیتے ہیں، بدکاری کوئی چیز نہیں ہے، انسان کا حق ہے، مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، کتے سے بلی سے شادی کرے، تو پھر ایک بچے سے بھی شادی کی جا سکتی ہے. وہ کیوں چائلڈ ابیوز کو منع ہے؟ وہ کیوں منع ہے؟ ابھی پچھلے مہینے ویڈیو لگی ہوئی تھی یو کے کی، پاکستانی انہوں نے ایک پکڑا، ایک انڈین بھی پکڑا، دونوں کی لگی ہوئی. پاکستانی اور انڈین ہی شاید کرپشن کر رہے ہیں، باقی خبیث کے بچوں تم شاید کرتے نہیں. اور تمہاری کرپشن دنیا دیکھ رہی، تم انہیں پکڑتے ہو بےچارے، ڈر جاتے ہیں نا فوراً، کالے کالے بےچارے. وہ انڈین بھی اسی طرح کا ہمارے جیسا اور پاکستانی بھی یہ ویسے ہی ڈرے ہیں. وہ ایک تو 200 سال پھینٹی لگی ہے نا گوروں کی، یہ ڈر گئے، پکڑ لیا. پاکستانی ایک لڑکی کے ساتھ، ایک بچی کے ساتھ نا فون پہ باتیں کرتا تھا، 13 سال کی تھی. اب 13 سال کی لڑکی وہاں پہ، وہ پاکستانی بچی نہیں ہوتی، وہ پوری ایک علامہ ہوتی ہے، ہر چیز کا علم اس کو اچھی طرح حاصل کر چکی ہوتی ہے. اس بات پہ پولیس آ گئی کہ جی آپ انڈر ایج لڑکی کے ساتھ کیوں ایسی باتیں کریں جو ایکسپلیسٹ ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ اس کو گرفتار کر کہ جی لڑکی کا کانسنٹ تھا، اس میں لڑکے نے کہا وہ کر رہی تھی بات. انہوں نے کہا جی آپ نہیں کر سکتے، قانون کے مطابق وہ ابھی اڈلٹ نہیں ہے، وہ ٹین ایجر ہے. تو آپ کیوں پھر آپ نے یہ اوپن سوسائٹی کی بات کا ڈرامہ مچایا ہوا کیوں ہے؟ کس بات کا؟
آپ تو کہتے ہیں کہ جی ہر ایک کو ایک بالکل حق ہے، وہ ہر ایک پکھیرو الگ ہے اور اس کی اپنی ایک زندگی ہے، وہ آزاد ہے ہر رنگ میں، جو وہ چاہے وہ کہے، وہ مرد چاہے کہے میں عورت ہوں مانا جائے گا، عورت کہے میں مرد ہوں مانا جائے گا، وہ کہے جی نہ میں مرد ہوں نہ عورت ہوں میں ہجڑا ہوں مانا جائے گا، وہ جائے سرجری کرا دے جیسے دل چاہے کرائے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ وہ خنزیر کا گوشت کھائے، وہ گائے کا گوشت کھائے، وہ شراب پیے یا پیشاب پیے یا دودھ پیے، یہ اس کا حق ہے، فوڈ آئٹم اس کا پرسنل کا۔ اور بھائی جان سب جھوٹ بولتے، سب جھوٹ بولتے اس کا، تم نے پھر پابندیاں لگائی گئی، تمہاری چند ٹکے ٹکے کی لیمٹس ہیں، اس کو نہیں کراس کرنے دیتے، پھر تمہیں وہاں مذہب ہی یاد آتا ہے، یہی دین تمہارا سب کا۔ عیسائی بھی یہی کہتا ہے، عیسائیت یہی کہتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمام نبیوں نے کہا، تم چلو اسلام کا نام چھوڑو، نام مت لو، عیسیٰ نے تو کہا چائلڈ ابیوز کے بارے میں یا سیکس کے بارے میں یا مرد عورت کے تعلق کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ بے ہوش مدہوش لوگوں کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کے قوانین میں کیا لکھا ہے؟ شریعت موسیٰ کی کیا کہتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی کم و بیش 100 بار یہ بات کی ہے بائبل میں کہ میں موسیٰ کی شریعت لے کر آیا ہوں، میں اس سے باہر نہیں لے کر آیا، میں اس شریعت کو اپلائی کرانے آیا ہوں، میں اس کو سیکنڈ کرنے آیا ہوں، میں اسے ختم کرنے نہیں آیا۔ جو قوانین موسیٰ کے دور میں آ چکے ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ حضرت موسیٰ کی شریعت توریت میں آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ نے کہ میں اس کو ختم کرنے نہیں آتا، میں اس کو نگیٹ نہیں کرتا، میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، میں اس کے اوپر چلنے اور چلانے آیا ہوں، میں اس کی ترغیب کرتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک قانون ہے اللہ کا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو بھائی کی دائرے میں یہی وہ اخلاق حسنہ ہے۔ یہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی مذہب میں آدمی ہو سکتا ہے، جیسے ہی کرسچن چارچ سے اٹھ جائیں گے یا یہودی اٹھ جائیں گے، ادھر سے مسلمان، ادھر سے ہندو، ادھر سے افریقن اٹھ جائے گا، کوئی جنگلات سے اٹھ کر آ جائے گا، اور بہت ریموٹ ایسے مذاہب سے اٹھ کے آ جائے گا جس کو آپ مذہب کا نام نہیں جانتے، دلائی لاما اٹھ کے آ جائیں گے، بدھ اٹھ کر آ جائیں گے، سکھ آ جائیں گے، جب بھی وہ اس پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے کہ اخلاق حسنہ کریں، یہ وہ امت ہوگی۔ آپ کہیں گے نہیں یہ تو اسلام اور مسلمانوں کی بات ہو رہی قرآن میں، تو میں آپ کو اگلی آیت سناتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کریں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ وہ بہترین امت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر اہل کتاب بھی اس بات پہ ایمان لے آتے تو بڑا اچھا تھا۔ تو اہل کتاب میں اور آپ ہیں یا نہیں؟ مسلمان اہل کتاب ہیں یا نہیں؟ مانتے ہیں ہم اس بات کو؟ ہم اہل کتاب ہیں یا نہیں؟ نہیں 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 نہیں، اہل کتاب قرآن شریف میں کہا گیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو، آپ کو کیا کہا گیا؟ آپ اہل کتاب نہیں کہے گئے، آپ اہل کتاب نہیں، آپ پہ کتاب نازل نہیں ہوئی، مسلمانوں میں کتاب نازل نہیں ہوئی، اہل کتاب ہو گئے تو بھی ابھی نہیں ہوئے۔ تو اے بھائی جان قرآن شریف میں یہی بڑا سمپل فارمولہ ہے کہ میں تمہیں کوئی لبرٹی نہیں دے رہا کہ جی یہ آپ اس سے مستثنا ہے، باقیوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ باقی سیدھے ہو جائیں، آپ تو سیدھے ہی ہیں۔ یہ سرٹیفکیشن کہیں نہیں ہے، سورہ توبہ بھری پڑی ہے مسلمانوں کے عیب سے، مسلمانوں کی حرکتیں بھری پڑی ہیں، سورہ توبہ پوری اس پہ لکھی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ نہیں نازل کی، اتنا غصہ ہے اللہ کو مسلمانوں پہ، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں تو ایک لفظ نہیں ہے وہاں پہ، مسلمانوں کی حرکتیں کھول کے بیان کی اللہ نے کہ یہ اتنے فراڈی دھوکے باز ہیں، منافق ہیں یہ سارے، یہ آپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ابھی پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو یہ سن رہے ہیں جبکہ آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ آپ اندھوں کو نہیں دکھا سکتے، یہ قرآن شریف میں لکھا ہے، میں نے تو لکھا نہیں ہے، میں تو اکثر آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ میری لکھی ہوئی تو چیز نہیں، اللہ کی کتاب ہے اور جیسے ہم تک پہنچی ہم آپ کو بتائیں۔ یہ بھائی جان اس میں مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں تو سننے والوں میں میجورٹی کس کی ہے؟ کس کی میجورٹی ہے؟ مسلمانوں کی۔ کون سن رہا ہے زیادہ کون بیٹھے؟ مسلمان، بڑی تعداد میں، تھوڑی تعداد میں یہودی بھی کھڑے ہیں، عیسائی کھڑے ہیں، راہ چلتے کھڑے ہیں، گزر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں۔ بیٹھ کے سننے والے جو غور سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس میں بڑی تعداد وہ ہے جو مسلمان ہو چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ تو بھائی جان یہاں پہ اہل کتاب کا ذکر بھی بالکل ایسی ہے کہ یہ تم بھی ایمان لے آتے، بڑا اچھا تھا، انہی بات جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔
منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، اس میں سے کچھ تو مومن ہیں، زیادہ فاسق ہیں، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے کسی اور مذہب کا ہے، دنیا بھر میں جس مذہب کو، جس اسکول آف تھاٹ کو، اگر سائنس کو ماننے والا ایتھیسٹ ہے وہ بھی ایک مذہب کو ہی مان رہا ہے، ایک اسکول آف تھاٹ کو مان رہا ہے۔ ایتھیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ایتھیسٹ نے سنا لا دین دہریے، جو کہتے ہیں جی ہم کسی مذہب کو اور کسی خدا کے وجود کو نہیں مانتے، انہیں کہتے ہیں دہریہ، ایتھیسٹ، کہ جی ہم مذہب کے قائل نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ بھی نہیں ہیں، ہم انسانیت کے قائل ہیں۔ تو آپ کسی چیز کے قائل کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا گروپ ہے جو بڑی تیزی سے اٹھا اور پھر جھاگ کی طرح بار بار بیٹھ جاتا ہے کہ ہم آزادی کے قائل ہیں، آزادی، ہر چیز میں آزادی۔ ہندو پنڈتوں میں جو بغیر رہبر کے چلتے ہیں نا، ان میں بیماری زیادہ آئی، ان میں بیماری زیادہ آئی، آزادی کے قائل ہوئے کہ جی آزادی بڑی چیز ہے، اس پہ بات کرتے بعد میں۔ منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے چند مومن ہیں، زیادہ تر فاسق ہیں۔ یہ سارے اہل کتاب، اس میں سارے مذہب کے لوگ شامل ہیں۔ لا يضركم الا اذى، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین، یہ فاسقین، یہ دین سے بھاگے ہوئے لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذى، تکلیف پہنچا سکتے، تکلیف پہنچا سکتے ہیں اپنی باتوں سے، اپنی سازشوں سے، ٹینشن بنا سکتے، ٹینشن کریٹ کر سکتے، لیکن آپ کو فزیکل ڈیمیج نہیں دے سکتے، نقصان پہنچانے کی ان کی ضرورت نہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر آپ اسے جنگ کریں، لڑائی کریں، قتال کریں ان کا، تو یہ جانیں بٹھا کر پیچھے پھیر کر بھاگ جائیں۔ ڈرپوک یہ اتنے، تو یہ جھوٹا آدمی ڈرپوک ہوتا ہے۔ وہ سوال ہے، سچے آدمی کی ایک ہی پہچان ہوتی ہے کہ یہ اس کا ڈر خوف نکل گیا ہوتا ہے، یہ جرأت والا، ہمت والا، یہ نہیں ڈرتا۔ ثم لا ينصرون، اور ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بانهم كانوا يكفرون بآیات اللہ ويقتلون الانبیاء بغیر حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ مسلط کر دی گئی ہے ان پر ذلت اور رسوائی، جہاں کہیں یہ پائے گئے بجز اللہ کے عہد سے، اگر انہوں نے بچے ہوئے ہیں، کوئی مہلت دی گئی ہے تو یہ بچ جائیں گے، یا ایمان والوں نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا تو یہ بچ جائیں گے، ورنہ یہ جدھر جائیں گے ذلت اٹھائیں گے، غضب الہی انہیں پکڑے گا۔ ان پہ لیے محتاجی مسلط کر دی گئی ہے اس وجہ سے کہ یہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور نافرمانی دی، اس وجہ سے ان کے اوپر یہ فارمولہ لاگو ہو گیا، نافرمانی کی اور سرکش ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو آج آپ کو مسلمانوں میں نظر آ رہی ہیں، ذلت، رسوائی، بھوک ننگ، تنگ دستی، تباہی، ہر جگہ آپس میں لڑ رہے ہیں مسلمانوں، گھروں کے اندر لڑائی ختم نہیں ہوتی، بہن بھائی کی، بھائی بھائی کی، باپ بیٹے کی، ماں بیٹے کی، ماں بیٹی کی، دو بہنوں کی، گھروں میں نہیں ختم، اختلاف ختم نہیں ہوتا، بحث جاری رہتی، پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، وجہ کہ کچھ نہیں، چھوٹی موٹی پٹی سیدھی بات، بازی میں ختم نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے کہ ذلت مسلط کر دی جاتی ہے جب آپ سرکشی کرتے ہیں انبیاء کی تعلیمات سے، اللہ کے حکم سے، اور آپ فن خان ہوتے ہیں کہ اسی نمازیں پڑھنے، ہر لے اسی قرآن شریف پڑھنے، بھائی صاحب یہی تو سارا خفقان ہوتا ہے دماغ کا، یہی تو بیڑا غرق ہوتا ہے کہ آپ مسلمین سمجھتے ہیں خود کو، جبکہ آپ مسلمین نہیں ہوتے، اصلاح نہیں کر رہے ہوتے، فساد برپا کر رہے ہوتے۔ قرآن شریف میں اس کو کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ یہ بڑے بڑے فراڈی یہاں مل جائیں گے جو کہیں گے کہ جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں لوگوں کی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مفسدین ہیں، مسلمین نہیں ہیں۔ فساد کی بات کرتی، ایمان کی بات کی آسان ہے۔ تو یہ ہر آدمی اس میں اپلائی ہوتا ہے، ہر آدمی کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، یہ صرف غیر مسلموں کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا، جو فارمولے کو اللہ کے توڑے گا اس پہ اپلائی ہوگا۔ ابھی میں وہ بات پوری کروں گا یہاں، ابھی آپ پڑھ لیں گے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، اہل کتاب میں سے ایک گروہ حق پر قائم،
اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں غیر مذہب کے لوگ ہیں، اس میں مسلمان ہیں. اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں رات کو اور سجدے میں رہتے ہیں. اس میں مسلمان شامل کریں گے کہ ہاں ہون تو ساری گل ہے، ہون اہل کتاب سمجھ آ رہی ہے، ہون ساری گل جو ہے. اگر پہلے اہل کتاب میں آپ نہیں ہے تو اس میں بھی نہیں ہے. اگر وہ یہودی عیسائی کی بات ہے تو آپ بھی اسی میں لیں، پھر آپ اس میں نہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. یہی ہیں وہ اللہ پہ ایمان لانے والے، رات آخرت پہ ایمان لانے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، خیرات میں، نیکیوں میں، بھلائیوں میں جلدی کرنے والے. اولئک من الصالحین، یہی ہیں وہ نیکوکار لوگ. ایسا ہی ہوتا ہے. پیچھے ہم جو بھی ڈسکس کر چکے وہ ایسا ہی ہے کہ آپ اپنی فطرت سلیم کو جب یس کہہ دیتے ہیں تو آپ اس نقطے پہ آ جاتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کسی مذہب کے اوپر بھی ہیں، کسی کتاب کے بھی ماننے والے، آپ قانون سے باہر نہیں ہوتے، آپ کتاب چھوڑ دیتے ہیں، آپ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، آپ انسانیت کی بات کرنے لگتے ہیں کہ ہم انسانیت کو مذہب بنا چکے ہیں. اس کے باوجود آپ کی لا اینڈ آرڈر موجود ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں ہم ہر چیز میں آزادی کے قائل ہیں، تب بھی آپ پابند ہیں. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دے گا کہ میں آزاد ہوں اور میں آزادی کا قائل ہوں، میں پابندی سے نکلتا ہوں اور نکل گیا ہوں. بہت بڑا دھوکہ ہے بھائی جان، بہت بڑا دھوکہ. اگر آپ آزادی کے قائل ہیں تو آپ ہمیشہ لباس اتار کے دکھا دیں، آپ نہیں پہنیں گے آئندہ. اگر آپ آزادی کے قائل ہیں تو آپ کھانے سے پرہیز کریں. کیا جی میں کھانے کا پابند نہیں ہوں، میں کھانے کا محتاجی چھوڑ چکا ہوں، میں آزاد ہوں اس سے، میں اب رزق نہیں کھاؤں. میں آج پانی کا محتاجی چھوڑتا ہوں، میں بالکل پانی کو اپنے لیے ضروری نہیں جانتا اور میں اس ضرورت سے آزاد ہوں. آپ پیشاب سے آزاد ہو کے دکھا دیں، چلو سارا کرتے چھوڑ. بول براز تو نہیں چھوڑ سکتے کہ جی میں آئندہ پوٹی نہیں کروں گا، میں آئندہ پیشاب نہیں کروں گا، میں اس علت سے آزاد ہوں. وہ آزادی کر کے تو دکھا دے یار، بڑا آزاد ہے. وہ کھوتے کا سے کھوتے کا. میں نیند سے آزاد ہوں، میں آئندہ سوؤں گا نہیں، مجھے نیند کی پابندی نہیں، میں نہیں سوؤں گا آئندہ، میں جاگوں. وہ مسٹر بین کی طرح نا وہ ٹوتھ پکس لگا لیں کر کے دیکھ. اور بھائی صاحب جب نیند آئے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جائیں گے آپ گاڑی چلاتے ہوئے بھی سو جائیں گے، پتہ ہوگا کہ آخری نیند ہے پھر بھی سو جائیں گے. آپ آزاد نہیں ہوتے. یہ سب خیال اور یہ سب جھوٹ ہے. یہ بکا ہے تھوڑا سا، زیادہ نہیں بکتی یہ باتیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو بھی بڑا اچھا بیچا ہے بازار میں. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. جو یہ کریں گے نیک کاموں سے تو اس کا تو ہرگز انکار نہ کیا جائے گا. غور سے سن لینے کی بات ہے، غور سے سن لینے کی. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. یہ سارے کے سارے جتنوں کا پیچھے ہم ذکر کر رہے ہیں، اگر یہ کوئی ٹھیک کام کریں گے تو اس کا تو انکار ہم کوئی نہیں کرتے، تو ان کا اجر ملے گا برابر. واللہ علیم بالمتقین. اور قسم ہے کہ اللہ متقین کو تو جانتا ہے. جو تقوی والے ہوں گے ظاہر ہے ان کے مرتبے الگ ہیں، ان کی عبادت ہی رنگ بدل جائیں گے، ان کے معاملے بہت ہی پیوریفائی ہوتے جائیں گے. آپ لیتے نا لکڑی لیتے نا رندا، لکڑی رندا دیکھا، پہلے رو ہوتی ہے بالکل کھردری، آپ اس کی کٹنگ کرتے ہیں، بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، جتنا اس کی گھسائی کرتے جاتے ہیں وہ مہین ہوتا جاتا ہے، وہ اسموتھ ہوتا جاتا ہے، اس میں سے فرکشن کم ہوتی جاتی ہے رندا مار مار کے. بعد میں آپ اس پہ ریت مال کر دیتے ہیں، وہ اور ملائم ہو جاتا ہے، اور ملائم. اس کے بعد آپ اس پہ کوئی کوٹنگ کر دیتے ہیں، ہارڈنر لگا دیتے ہیں، لیکر لگا دیتے ہیں، تاربین لگا دیتے ہیں، کوئی کوٹنگ، کوئی پینٹ، وہ بہترین اسموتھ ہو جاتا ہے اور اس کی لائف بڑھ جاتی ہے. اسے کیا انکار کرے گا آدمی؟ اس سے کون انکار کرے گا کہ ایسا ہی ہو جاتا ہے ہر چیز کے ساتھ. جتنا بنایا جائے، سنوارا جائے، رگڑا جائے، مچھا جائے، اس کو کورنگ دی جائے، سنبھالا جائے، اتنا ریلائبل، اتنا لانگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے. کون انکار کر سکتا ہے؟ متقین ایسے ہی اسلام قبول کرتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اپنی لائف کو ٹھیک کرتا ہے، اپنے دین کو آہستہ آہستہ اس پہ وہ رد اثر کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ را مٹیریل سے ایک بہترین پروڈکٹ پر آ جاتا ہے.
بہترین بناوٹ ہو جاتی ہے، اس کی لائف بڑھ جاتی ہے، اس کی ملائمت بڑھ جاتی ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ فسق و فجور سے، کفر و الحاد سے، اس میں انسان بھی اور اس میں وہ فطرتیں شامل ہیں۔ اشداء علی الکفار سے مراد جو ہے وہ کفار بھی مراد ہے، انسان جو کفر پر برائی پر آمادہ ہے، لیکن وہ پریکٹسز جو ہر جگہ ہر معاشرے میں ہو رہی ہے کفر پر مبنی ہے۔ اندھیرے، کفر سے مراد ہے اندھیرا یا جہالت، جہاں پہ بھی انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے یا اصول کے خلاف ورزی ہے، وہ اس کے خلاف بڑے شدید ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے مہربان ہیں۔ اگر آپ آپس میں ایک دوسرے کے مہربان نہیں ہیں تو پھر آپ کون ہیں؟ پھر آپ کون ہیں؟ صرف آپ اشداء علی الکفار بنے ہوئے پھر رہے ہیں، لیکن آپ رحماء بینہم نہیں ہیں، تو یہ فارمولہ آپ کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے ہم اس جماعت کے آتے ہیں، بھائی جان دونوں فارمولہ، اگر تو ہم رحماء بینہم ہو چکے ہیں، مسلمان بالکل بالکل سموتھ ہیں ایک دوسرے کے لیے، بالکل مہربان ہو چکے ہیں ایک دوسرے پہ، تو ختم ہو گئی، فارمولہ پورا ہے۔ لیکن آپ صرف اشداء علی الکفار ہیں اور ہر ساتھ والے کو، ہر سامنے والے کو، بہن کو، باپ کو، ماں کو، بیٹی کو، بھائی کو، دوست کو، احباب کو کافر سمجھتے ہیں کہ میرا باپ کافر ہے یا میرا بیٹا منافق ہے، پھر آپ ہیں کیا؟ پھر آپ اشداء علی الکفار، رحماء بینہم تو ہیں، تو آپ کی ایکسرسائز پوری نہیں، متقین میں شامل نہیں ہوں گے، متقین میں شامل ہوئے ہوگے پوری ایکسرسائز۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ بھی بالکل پورا وہی فارمولہ ہے کہ جو بھی کفر کرے گا، جو بھی اس فارمولے سے ہٹے گا، جو بھی اسلام قبول کر چکا ہے، کلمے پڑھ چکا ہے، جو مرضی نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اگر اس فارمولے سے ہٹا ہے، وہ کفر کے راستے پہ جا رہا ہے۔ بعد ایمان قرآن شریف میں صحیح ہے، ایمان لانے کے بعد کفر پہ آ گئے، ایسے مسلمان بھی ہوں گے اس میں اور غیر مسلم بھی ہوں گے، ان کے اموال اولاد انہیں نہیں بچا سکیں گے ہرگز اللہ کے عذاب سے ذرہ بھر بھی۔ یہ تو دوستی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوزخ بھی مراد وہی چیزیں ہیں کہ آپ کی ڈیزائرز ہی آپ کے لیے دوزخ اور آپ کی ڈیزائرز ہی آپ کے لیے جنت موافق ہے۔ آپ کی تمنائیں کیا ہیں، آپ سوچتے کیا ہیں، آپ خواہش کس کی کرتے ہیں، یہی آپ کے لیے دوزخ ہوتی ہے، یہی آپ کے لیے جنت ہوتی ہے، یہی آپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، وہی بہکا دی جاتی ہے، وہی دہکا دی جاتی ہے، اسی میں آپ جلتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ جو یہاں متقی ہے، جو یہاں چھوڑ چکا ہے، یہاں اللہ کی طاقت مان چکا ہے، سرنڈر کر چکا ہے، وہ تو کندھے ہلکے کر چکا ہے، وہ اس دنیا میں بھی ہلکے کندھے والا ہے تو وہاں پہ بھی ہلکے کندھے والا ہے، وہ لطیف ہو چکا ہے۔ لطیف بناسپتی نہیں ہو چکا، لطیف بناسپتی بڑا مہنگا ہے، میں دوسرے لطیف کی بات کر رہا ہوں، اور یہ لطیف فیصلہ آباد والا بھی ہے، یہ بھی وہی والا ہے دوسرا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ لطیف ہے، وہ ثقیف نہیں ہے، وہ یعنی اس میں کثافت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کدورت نہیں، وہ سرنڈر کر چکا ہے ہر چیز کو ول آف گاڈ پہ، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ چکا ہے، یعنی کوئی کام غیر اخلاقی نہیں کرے گا، کوئی کام غیر قانونی کرے گا، اللہ کی رضا یہی ہے کہ آپ ہمارے فارمولے کے حساب سے چلیں، آپ نہیں چلیں گے تو آپ پہ عذاب آئے گا۔ قرآن شریف بھرا پڑا ہے اس بات، ہم نے بنایا ہی ایسے، آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کا ہاتھ جلے گا ہی جلے گا، ہم نے آگ بنائی ہی ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں پازیٹیو وے میں استعمال کریں گے، آگ کی بہترین چیز کوئی نہیں، بے حساب استعمال ہے اس کے، لیکن اگر آپ کفر پہ آمادہ ہیں اور آگ میں ہاتھ ڈالیں گے، ہمارے فارمولے کے خلاف جانے کی کوشش، آپ کا ہاتھ ہم نے نہیں ایسا بنایا کہ یہ جلے گا نہیں۔ ہاں کوئی کرامتی بابے یہاں بہت سارے ہوں، سید السادات اصلی، تو ان کے ہاتھ پیر نہیں جلتے، ہم نے یہ سنا، بڑا اچھا کرتے ہیں، وہ کوئلوں میں چل کے دکھا بھی دیتے ہیں، بڑا اچھا، بنیادی طور پہ کوئلے پہ چل کے آپ کیوں چلنا چاہتے ہیں، کیوں ثابت کر رہے ہیں؟ اچھا یہ ہر معاشرے میں، ہمارے یہاں نہیں، ہم بدنام ہیں۔ یہ پرانی بات ہے، یہ وہ شری رام جب واپس آئے نا بنواس کاٹ کے بیگم کے ساتھ اپنی، اور وہ راون سے چھڑا کر کے لے آئے اس کو، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ تو ایک طویل عرصہ راون کے ساتھ رہی ہے،
تو اس کی پوترتا پہ کیا آپ کو تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ عورت پوتر ہے، ورنہ ہم تو اپنے بادشاہ کے محل میں ایسی عورت نہیں رہنے دیں گے جو راون کے پاس سے اتنا طویل عرصہ، غالباً 3 مہینے یا پتہ نہیں کتنا، لگ بھگ آل ٹوگیدر بہت طویل عرصہ، یہ 3 سال کہیں لکھا کہ ایسے کچھ ٹائم پیریڈ ہے، غالباً 3 سال ہوا، کیونکہ رام سیتو اگر بنایا تو اس کا مطلب ہے پل بنانے میں چنگا ٹائم لگا ہے. یہ پل بنا کے گئے تھے سری لنکا تک انڈیا سے، رام سیتو پل بنا کے، تو اس میں کافی ٹائم لگا، تو اتنا ٹائم وہاں نہیں. بہرحال واپس آئے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی پھر انہیں اگنی پریکشا دینی پڑے گی. اگنی پریکشا کا مطلب ہے کہ ان کو آگ میں سے گزارا جائے، جلتے کوئلے میں سے. اور یہ عورت کی بڑی تذلیل تھی جو شری رام نے کروائی، اور وہی کروائی نا. وہ کہتے میری بیوی ہے، میں نے پتا ہے یار دوسرے سارے معاملے ایسی تیسی تمہاری، یہ کیوں تمہیں صفائیاں دے، لیکن ایک خبیث دھوبی کے کہنے میں آ کے یہ کام ہوا. ایک دھوبی تھا جس نے بات پھیلائی، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم نے نہیں کہا، یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. وہ جناب علی پھنس گیا، وہاں برا حال ہو گیا. آخر اگنی پریکشا دینی پڑی اور وہ ٹھیک نکل آئی وہاں سے. یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی پوترتا میں کوئی شک نہیں تھا. تو آپ کے لیے سوال یہ ہے ہندو بھائیوں کے لیے، چلو بھائی نہیں کہتے، وہ نواز شریف کہہ سکتا ہے، میں کہوں گا تو وہ بڑے فکر جیسے لوگ، نواز شریف کہتا ہے ہندو ہمارے بھائی. وہ سوال یہ ہے کہ بھائی جان ایوارڈ تو پھر راون کو دینا چاہیے تھا اس بات کا. اگر سیتا پوتر نکلی ہے اور اس راون نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ بھائی بڑا کمال آدمی تھا. پہلو یہ یار میں ساری رات بیٹھا رہا اور کچھ نہیں کیا، کمال کیا اس کو آپ نے وہ ایوارڈ دیا کہ بھائی یہ تو بڑا پاک باز آدمی تھا. اس نے کہا جی شادی کے علاوہ یا اس کے کانسنٹ کے خلاف میں سے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. وہ اس لیڈیز ونگ میں نہیں جاتا تھا، ساری سہولتیں دینے کے بعد وہ اس کے ونگ میں نہیں جاتا. جبکہ رام جی نے محل سے نکال کے ان کو جناب جنگلوں میں رولا 14 سال ساری لگژریز چھڑا کے. تو کمال کے لوگ ہیں یہ. تو میں اکثر اگلی بات یہ کر رہا ہوں کہ اگنی پریکشا اور یہ آگ میں سے گزارنا اور یہ کوئلوں پہ سے چلنا اور یہ اپنی بزرگی ثابت کرنے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں. ہمارے ابھی آ گیا، اب وہ شیعوں میں بھی ایسا ہی کوئلوں پہ چلتے ہیں، اور سنی بھی بہت ساری منتیں مان لیتے. سنیوں میں باقاعدہ منت ماننے کا ایک طریقہ ہے، فلانے دربار پہ چلے جاؤ اور ایک منت مانو، فلانی پسند کی لڑکی سے شادی ہو گئی تو میں کوئلوں پہ ماتم کروں گا، اور چلے جاتے ہیں. اکثر بڑی ماہ میں اکثر ہوتا ہے یہ، ہر سال دائیں بائیں ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ہوتا ہے، بہت سارے ایسے. تو اپنی پوترتا شو کرنے کے لیے یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. قرآن شریف میں تو ایسی بات کوئی نہیں ایسے کہ آپ اس طرح نکل آئیں گے. بہرحال میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ ہی خود ہی اپنے لیے دوزخ گھڑ لیتے ہیں اور خود ہی جنت بنا لیتے ہیں. اگر آپ تقویٰ کے راستے پر ہیں، پرہیزگاری کے راستے پر، جو میں ابھی صبح میں رو رہا تھا کہ وہ فرحاد نے خبیث کے بچے نے اپنی زندگی خراب کی اور وہ ایک لونڈیا کے پیچھے وہ پہاڑ کھودنے میں لگ گیا. تو میرے اندر اتنی طاقت اور پروڈکٹیوٹی تھی تو بہت کچھ کر سکتا تھا. کوئی برٹش ہوتا تو وہ ریل کی لائن بچھا دیتا. تو خبیث کے پتر ایک عورت کے چکر میں پڑ کے تو نے نہر کھود کے رکھ دی، اور وہ بھی کسی بادشاہ کے لیے. جو کرتے ہیں یہ انڈین خبیث پاکستانی دوسروں کے لیے اپنی جان گواتے ہیں. وہ گورا ہوتا ہے وہ ریلوے لائن بچھا کے نکل جاتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں یہاں سے، تم ریلوے لائن لے لو. وہ برا بھی ہم اسے کہتے ہیں، ہم تو آج تک نہیں بچھا سکے. وہ بچھا کے پشین تک نکل گیا، بلوچستان پہنچا دی، پہاڑوں پہ چڑھا دی اس نے ٹرین سروس. آپ نے اس کو بیچا، اتفاق فاؤنڈری میں جلا کے فارغ کیا. پل کے پل پٹریوں کی پٹریاں غائب ہو گئی، جس کا داؤ لگا وہ پٹری اٹھا کے گھر لے گیا. جتنے ریلوے والے ہیں اس میں 90% لوگوں کے گھروں میں آپ کو پٹری مل جائے گی رکھی ہوئی تھوڑی سی. تو نہیں تبرک لے جاتے ہیں. ریل کا کچھ سامان ضرور ہوگا، ٹرین کا. ہمارے سرکاری محکموں کا یہ حال. ہم پی ٹی وی میں، میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں، میرے پاس پوری شفٹ کی اسٹیشنری ہوتی تھی، پوری شفٹ. جبکہ میں جونیئر موسٹ تھا، اپائنٹ ہوا، وہ تھوڑا ایسا لگا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو وہ شفٹ دے رہے ہیں. تو پوری شفٹ کی صبح 10 سے رات شام 5 بجے تک. اس میں بہت ساری اسٹیشنری استعمال ہوتی ہے، کاغذ اور قلم، بہت کچھ ہوتا ہے. وہ مہنگے ہوتے ہیں بہت، وہ رم شم اور وہ پرنٹر میں استعمال ہونے والے جو اس کی ہوتے ہیں نا وہ ربن شبن بڑے مہنگے. انکس بڑی قیمتی ہوتی ہیں.
اور اس کا بہت ویسے اور سامان بھی ہوتا ہے. وہ 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ کا وہ اوسط مہینے کا ہوتا تھا ہمارا ایک شفٹ کے لیے. تو میں ایشو کراتا تھا, میرے نام پہ ہوتا تھا, وہ تالے کی چابی بھی میرے پاس تھی. سب میں آپ کو بڑی ایمانداری کی بات بتا, اکثر میری جیب میں وہ سمپل پیانوں کا چھوٹا سا پیلے رنگ کا پین ہوتا تھا, وہاں ملتا تھا ہمیں, وہ ہمارا حق بنتا تھا, ہم یہ لے سکتے تھے, مطلب وہ ہوتا ہی اسٹاف کے لیے تھا, میں خود بھی لے سکتا تھا کہ آپ یہ دفتر کا کام اس سے کریں. وہ اکثر میری جیب میں رہ جاتا تھا, اور میں نے آبزرو کیا کہ ابھی تو میری عادت ہی بنتی جا رہی ہے, کبھی ایک یا کبھی 2 یا کبھی 3 پین میری جیب میں پڑے ہوتے. میں نے پھر پابندی کے ساتھ اس کو واپس رکھنا شروع کیا کہ یار یہی تو بدماشی, یہی تو بے ایمانی, یہ دفتر کے استعمال کی چیز ہے. میں دوسروں کو گالیاں دوں گا تو پھر میں اپنا منہ تو میرا کالا ہے, میں تو کر رہا ہوں حرکت. وہ پھر پابندی کے ساتھ ہم نے وہ واپس جیبیں چیک کر کے میں آتا تھا اور واپس رکھ کے آتا تھا وہاں, کہ یہ میں نے گھر نہیں لے کے جانا, ورنہ میرے پاس ہی ہوتی تھی ساری وہ کاغذ پتر, جو مرضی میں لے آؤں, وہ مجھے کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا. بڑی عزت کرتے تھے, آج بھی کرتے, لیکن بدماشی. وہ ہمارے ایک تھے عزیز جو باہر رہے سعودی عرب, اور انہوں نے کہا کہ جی ایک دفعہ ہم نے وہاں دیکھا کہ جی کچھ لوگوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے, سزا ہو گئی اور قاضی کے وہ ہاتھ اوپن ایئر کاٹ دیتے, وہ کاٹ دیا. پتہ چلا کہ جنہوں نے کی تھی چوری. کہتے ہیں ہم سب سے پہلے پسینے صاف کیے اور گھر گئے, اور گھر میں ہماری کمپنی کا جتنا سامان تھا نا, پین پینسل کاپی ربڑ شارپنر, کوئی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہم نے اٹھا کے گھر میں رکھ لی تھی, تو کوئی گال نہیں خیر, وہ ہم نے چپکے سے نا تھیلے میں بند کر کے, ڈبے میں بند کر کے چھپا کے رکھ دی, اور اگلے دن جا کے کمپنی میں اپنی واپس رکھ دی ایمانداری سے, کہ یہ برآمد نہ ہو جائے ہمارے گھر سے چوری کا الزام لگے. تو آپ ایک دفعہ سیدھے ہو جاتے. اخلاق حسنہ بڑی چیز. دوبارہ آپ اپنی زندگی اسی طرح آسان کریں. اولئک اصحاب الجنہ اگر ہونا ہے تو آپ نے یہ سوچ آ جائے گی, ورنہ آپ اولئک اصحاب النار ہیں. پھر آپ کہیں گے آج ایک پین لایا ہوں تو کل 2 اور تیسرا اور پھر چوتھا, اور پھر میں بلڈنگ سی بنا لوں سرکاری خرچے میں, پھر گاڑی مل جائے, اور پھر گاڑی میں ہی رکھوں. پھر لیگل اس میں آپ قانون پاس کرا لیتے ہیں, 3 سال گاڑی ملتی ہے نا کسی افسر کو, اور لیگلی اس کے جو باقی پیسے رہ گئے اس کی تنخواہ میں سے مناسب سے پیسے کٹ رہے تھے, اور باقی مناسب سے پیسے دے کے وہ گاڑی بھی اندر کر لیتے, اس کو نئی گاڑی مل جاتی ہے, نئے ماڈل, وہ گاڑی اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں. لیگلی قانون بھی بن گیا ساتھ. اسی لیے تو بیچارہ پاکستان اربوں ڈالر کے قرضے میں چلا گیا, ہمیں تو نہیں ہے. تو یہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ہے کہ یہ خود اپنی اس جہنم کو بھرتے رہیں گے, اس آگ کو ختم نہیں کریں گے, اور یہ وہاں سے نکلیں گے ہی نہیں, نکلیں گے ہی نہیں. یہی جاننا ہے یار, نہ نکلنا, اپنی سوچ سے نہ باہر آ جانا, اس لائق نہ رہنا کہ آپ اس اپنی سوچ سے, بدماشی سے اور خود غرضی سے باہر آ جائیں. یہی جاننا ہے, آپ اس میں ہمیشہ رہتے ہیں. اب اسی لیے اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین اور جنت سے متعلق اور دوزخ سے متعلق جو روایتیں آپ پڑھیں گے, آپ کو یہ بات سیکنڈ کرے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو خود رہنا چاہتے ہیں نا اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا جائے گا کہ یہ ولنگلی اس میں رہے, آپ ان کے لیے کیوں دعا کرنا چاہتے ہیں, کیوں سفارش, یہ چاہتے ہیں اسی میں رہے. اب تو میں ہی انہیں نکالوں, یعنی میں کدورت اندر سے اگر نکال دوں گا, ان میں سے وہ اگر فطرت نکالتی نا کفر میں رہنے کی یا دوزخ میں رہنے کی سوچ یا پسند اگر نکال دوں, تب یہ دوزخ سے باہر آ جائیں گے. اب یہ اور کوئی نہیں کر سکتا, یہ کر سکتا ہوں میں. لیکن یہ مانگ چکے ہیں کئی بار کہ ہمیں یہ لائف چاہیے, تو میں کیوں نکالوں. میں تو یس کرتا ہوں, جو مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان, میں تو یس کہتا ہوں جب بھی کوئی مجھے پکارے. صرف نیک کے لیے, بد کے لیے بھی ایسا ہی. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا, میں گمراہ کرتا ہوں کثرت کے ساتھ, ہدایت دیتا ہوں کثرت کے ساتھ. تو جو مانگ رہا ہوگا وہ میں وہی دوں گا. کوئی چینی مانگے گا تو مرچ تھوڑی پکڑاؤں گا, مرچ مانگے گا چینی تھوڑی پکڑاؤں گا. وہ تو جو ڈیزائر کر رہا ہے وہ اس کے ہاتھ میں والے کر دیں گے. اب وہ مرچیں اٹھا کے اپنی آنکھوں میں ڈال رہا ہے ولنگلی, ہے جی, اس کو شوق یہی ہے, تو اب اس کو کیسے روکا جائے. آپ کہیں جی آپ کو آئندہ سے مرچیں نہیں ملیں گی, وہ آپ کی دکان چھوڑے گا دوسری دکان سے مرچ لے گا, ڈالے گا خبیث ضرور. وہ اس کو اس کی خواہش یہی ہے, اس کی ڈیزائر یہی ہے. تو اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت.
وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، بالکل وہی بات ہے جو ابھی ہم رٹ رہے ہیں، بالکل وہی بات ہے۔ اس کی مثال جو خرچ کرتا ہے دنیاوی زندگی میں ایسے ہی ہے جیسے ہوا